बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन को आज तीसरा दिन है, यानी कि 48 घंटे गुजर चुके हैं और इन 48 घंटों के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चूंकि बाजी पलट चुकी है और 50 आज़ाद हसीयत में जीतने वालों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और जनाब मरियम नवाज पर को भी एक भारी जुम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। ये फैसला हो चुका है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये जो मनसूबा साज है ये क्या सोच रहे हैं और कौन सा एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो करने के बारे में गौर किया जा रहा है और कौन इसके रास्ते में रुकावट है। पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद जो है वो मुंतखब होकर आए हैं और अभी तक एक कन्फ्यूजन भी बरकरार है कि टोटल ये आज़ाद कितने हैं और तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद कितने हैं, यानी कि असली तो नकली कितने कितने हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मनसूबा साथ ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जनाब ये भी एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि पाकिस्तान में एक आज़ाद हुकूमत कायम कर दी जाए। जितने आज़ाद आए हैं इनको कहा जाए कि आप हुकूमत बना लें, आपके पास मेजॉरिटी है तो बनाएं, लेकिन इनके पास भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है तो फिर हुकूमत कैसे बनेगी सर? हुकूमत तो सिर्फ एक ही सूरत में बन सकती है कि आज़ाद और इनके साथ दो जो दीगर बड़ी पार्टीज हैं उनमें से कोई एक मिल जाए, यानी कि मुस्लिम लीग नून और ये मिलके हुकूमत बना ले या पीपल्स पार्टी और ये मिलके हुकूमत बना ले। हाँ, ये मुमकिन नहीं है कि तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद और ये दोनों बड़ी पार्टीज मिलके अगर हुकूमत बनाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में तो कोई नहीं हो बचेगा, तो वो हुकूमत तो नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर आज़ाद आ जाएं और हुकूमत बना लें तो मेरा ख्याल है कि इससे एक जो मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा होगा वो ये होगा कि कम अज़ कम इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है उसमें किसी भी हुकूमत का कामयाबी के साथ परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह पिछले 3.5 साल की इमरान खान की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही और वो तो बड़ी बैड परफॉर्मेंस थी, और इमरान खान की हुकूमत के जो आखिरी अयाम है ज़रा चेक करें कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी क्या थी और लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बद्दुआएं देते थे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, उन्होंने साइफर के नाम पे और अमेरिका का जो यार है गद्दार है एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव दिया कि जो बिका और उसका रिजल्ट जो है वो हमें आज नजर आ रहा है कि इमरान खान ने लोगों के जहनों से अपनी हुकूमत की वो बैड परफॉर्मेंस जो है वो गायब कर दी और उसकी जगह पे घुसा दिया कि साजिश हुई और ये पाकिस्तान में जो है हुकूमत गिरवाई गई और अमेरिका की ख्वाहिश पे ये हुकूमत गिराई गई और आज उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन अब अगर इमरान खान के इन आज़ाद लोगों को हुकूमत बनाने का मौका दे दिया जाता है तो मेरा ख्याल है ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और इमरान खान और इनकी हमायत और ये जो कल्ट है ये अपने मंतकी अंजाम को आइंदा इंतखाबात तक जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है मुझे लग रहा है कि वो खुद मुस्लिम लीग नून ही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो शायद किसी खौफ में मुब्तला है या उनको लगता है कि अगर पीटीआई आ गई या इमरान खान आ गया तो इनके खिलाफ कोई इस तरह के इकदाम कर दिए जाएंगे कि इनका फिर दोबारा जो है वो शायद ये वापस ना आ सके सियासत में या कोई भी ऐसे हालात पैदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये खौफ से निकल आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आया है उसमें कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो आज़ादी के साथ फैसले नहीं कर सकेगी और अगर कोई सख्त फैसले नहीं करेगा तो पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकाल सकेगा। तो ये सियासी जो एक हैजान है ये बरकरार रहेगा। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा सा सोचें, गौर करें कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। और दूसरी तरफ अभी तक जो राब्ते किए जा रहे हैं ये तो है मनसूबा साजों की सोच और मेरी जो एक राय थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो राब्ते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है पेशरफ्त देखने में आई है। एक तो दोनों जमातों ने असूली तौर पर साथ चलने का फैसला किया है, लेकिन फार्मूला क्या होगा इस पे
ڈبیٹ ہونا باقی ہے، اور اس ظاہر یہ فارمولا طے ہوگا تو کچھ آگے بڑھے گا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے جی چلیں آ جائیں. تو سر فارمولا جو ہے اس میں باقی جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کا شیئر کیا ہوگا، جو پارٹنرز آئیں گے ان کو کیا کچھ مل سکتا ہے، تو سب کا مفاد دیکھ کے آگے بڑھا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد، کیونکہ آزاد کے یہ جو آئے ہیں نا ان کے حوالے سے کنفیوژن ہے سر، کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جو آزاد منتخب ہوئے ہیں ان میں تقریباً کوئی 40 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اصلی والے آزاد ہیں، نقلی والے نہیں. یہ مطلب یہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں، یہ اصلی اور نقلی میں نے ذرا تھوڑا سا آسانی کے لیے کیا ہے. تو جو اصلی والے آزاد ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب ہیں. اسی طرح قومی اسمبلی میں کوئی 20 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ جو وہ اصلی والے، لیکن کوئی 35 کے قریب ایسے لوگ بھی ہیں جو تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں لیکن وہ بے قرار ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں اور جگہ پہ پناہ دے دی جائے اور وہ پناہ لے لیں گے. اور یہ جو پنجاب اسمبلی کے آزاد ہیں اور یہ جو مرکز کے آزاد ہیں، ان میں سے مجموعی طور پہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق کوئی 50 کے قریب آزاد اراکین اسمبلی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے حوالے سے اصولی فیصلہ کر چکے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ رابطے کر لیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے جو 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں، اور اسی طرح اس میں جو مقامی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو خواہش مند تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے، ان لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا، پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش بھی ہوئے، انٹرویو بھی ہوا، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. جس کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر وہ کامیاب ہوئے. اور انہوں نے کامیابی کے بعد وہ اب مسلم لیگ نون میں باضابطہ طور پہ شامل ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ جلد باضابطہ اعلان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کے حوالے سے جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس وقت مرکز اور پنجاب یہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں آپ کو نظر آ سکتی ہے. اگر یہ اتحاد بن گیا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر یہ پی ڈی ایم والے جو جماعتیں تھیں، تو مرکز میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ آفر کیا جائے کہ جی آپ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے. لیکن ابھی چونکہ اس پہ ساری ڈیبیٹ ہونا باقی ہے، لیکن یہ 2 بڑے عہدے جو ہیں انہی پہ فیصلہ ہوگا کہ کون سا عہدہ کس کے پاس ہوگا. لیکن پنجاب میں جہاں پہ مسلم لیگ نون کی ایک واضح اکثریت ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہوگا. تو اگر تو پنجاب میں اگر مرکز میں مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف اس حکومت کو لیڈ کریں گے، تو سر پھر 110% پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حصے میں آئے گی، اور وہ پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پرفارم کریں گی. اور اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ مرکز میں وزیر اعظم ہوئے تو پھر میرا خیال ہے کہ پنجاب میں مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی. یہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ شاید میاں شہباز شریف یا کسی اور کے نام پہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اتحاد کتنی دیر چلے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ ان میں نا یہ ایک غیر فطری قسم کا اتحاد ہوگا. اس سے پہلے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. ہم آئی تھنک کہ 2008 کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب اور مرکز میں کولیشن گورنمنٹس بنائی تھیں، لیکن وہ چند ماہ چل سکی تھی، پھر دونوں الگ ہوئے تھے. مرکز میں مسلم لیگ نون حکومت سے الگ ہوئی اور اپوزیشن میں بیٹھ گئی، پنجاب میں پیپلز پارٹی الگ ہوئی اور اپوزیشن میں بیٹھ گئی. اب دیکھیں کہ جو معروضی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے ایک کولیشن گورنمنٹ میں آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ بہت سارے تجربات تو کیے جا چکے. ماضی میں مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں
ایک 10 سالہ منصوبہ تھا. اس 10 سالہ منصوبہ کی حامد میر صاحب کئی بار جو ہے وہ اپنا تصدیق بھی کر چکے ہیں. اور وہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا اس کے مطابق عمران خان نے 10 سال تک برسر اقتدار رہنا تھا، اور اس وقت کے جو طاقتور تھے، جو منصوبہ ساز تھے، انہوں نے عمران خان کو قبل از وقت الیکشن کروا کے، یعنی کہ اپنے مدت سے کوئی چند ماہ پہلے الیکشن کروا کے انہیں 2/3 میجارٹی دلوانی تھی. اور اب ظاہر جنہوں نے 2/3 میجارٹی دلوانی تھی انہوں نے اپنے کام بھی تو نکلوانے تھے. ایسے تو نہیں تھا کہ ٹھیک ہے جی عمران خان کی محبت میں سارا کچھ ہوگا، نہیں. تو اس منصوبے کے مطابق 2/3 میجارٹی آنے کے بعد آئین میں بنیادی ترامیم ہونا تھی، جن کے تحت ایک تو آپ کا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کو پریزیڈنشل جو اپنا گورنمنٹس ہے اس میں چینج کرنا تھا. یعنی کہ ملک میں ایک صدارتی نظام جو ہے اس کو رائج کیا جانا تھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان میں دوسری جو آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آنی تھی، وہ جو آج لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، شاید وہ ریٹائرڈ نہیں ہونے تھے، انہوں نے پھر اہم عہدوں پہ بیٹھنا تھا. لیکن اس پلان کے راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ بن گئی تھی پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ پلان اس وقت زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا. انہیں کہا جی آپ ہمارا حصہ بنے تو پھر آپ کو بھی جو ہے وہ 10 سال کے بعد آپ کا نمبر لگ جائے گا، پھر آپ آئیں اگلے 10 سال کے لیے. لیکن معاملہ تب خراب ہوا جب زرداری صاحب نے یہ جو 18ویں ترمیم والا ایشو تھا یا آئین والا ایشو تھا، چونکہ 18ویں ترمیم کو بھی تو ختم کرنا تھا نا ساتھ. اب پیپلز پارٹی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ یہ جو متفقہ آئین ہے 1973 کا، اس کے موجد وہ ہیں. 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے، تو وہ اس چکر میں اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں بنے. اور پھر یہ معاملہ چلا گیا، یہ بات جو ہے وہ لندن میاں نواز شریف کے ساتھ شیئر کی گئی، اور وہاں سے پھر یہ بات نکلی کہ سر اب ان سے جان چھڑوائی جانی چاہیے، ورنہ تو یہ پاکستان کا جو ہے وہ پورے کا پورا سٹرکچر تبدیل کر دیں گے. تو اب کیا یہ اگر میچورٹی نہیں دکھائیں گے، یا اس وقت یہ جو پلان بننے جا رہا ہے، یا یہ جو کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے، تو اگر اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ تو پھر تو سر فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں. تو لہٰذا اس پورے سینیریو میں ہماری جو اس وقت کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کیا اپنے وہ سیاسی اختلافات کو چند سال کے لیے بھلا کے پاکستان کا سوچ کے آگے بڑھ سکتے ہیں، یا کہ پھر اسی طرح کے منصوبہ سازوں کو جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے؟ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.